معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرا نام تاثیر ملک ہے اور آپ مجھے تاثیر ملک آفیشیل پہ سن رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ اہم ڈیولپمنٹس پر آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں۔ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا آج چوتھا دن ہے اور خان صاحب نے یہ لانگ مارچ دوبارہ وہیں سے شروع کیا ہے جہاں پر سٹاپ کیا تھا۔ کل صدف نعیم صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ایک حادثے کے سلسلے میں، ایک حادثے کے نتیجے میں۔ تو خان صاحب نے جو ہے وہ لانگ مارچ وہاں پر سٹاپ کیا تھا اور آج دوبارہ شروع کیا ہے۔ اب اس لانگ مارچ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اپوننٹ چینلز ہیں، جس میں جیو نیوز ہے، سما نیوز، وہ اس قسم کی نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں، اس قسم کی نیگیٹو امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ صدف نعیم کا جو شہادت ہے اس کو اتنا کانٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صدف نعیم کی اس شہادت پر ایک ایسی کانٹروورسی کریٹ کی جائے کہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے وہ ایک خونی لانگ مارچ ہے۔ اب جتنی بھی وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، جتنے بھی کیمراز ہیں، جتنے بھی وہاں پر عینی شاہدین ہیں، خواتین و حضرات، کسی شخص نے یہ نہیں دیکھا کہ صدف نعیم صاحبہ کو کہیں سے کوئی دھکا ملا ہو، یا وہ کینٹینر سے اترتے ہوئے نیچے گری ہوں، یا کینٹینر سے کسی نے خود ان کو دھکا دیا ہو۔ وہ خود سٹرمبل کر کے لڑکھڑا کر جب نیچے گری تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی اور وہ کینٹینر کے ساتھ ہٹ ہو گئی اور پھر کینٹینر کے ساتھ وہ بڑا بروٹلی ہٹ ہوئی اور ان کی وہاں پر شہادت ہو گئی۔ نون لیگ کا لائک مائنڈڈ میڈیا سیل اور یہ تمام تر لفافی صحافی، میں لفافی صحافی معذرت کے ساتھ اس لیے لفظ یوز کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر خواتین و حضرات اب بھی صحافت کے دو کردار ہیں۔ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ ایک کردار تو ارشد شریف شہید ہیں، جن کا جنازہ فیصل مسجد میں لاکھوں لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک صحافی کو، نیڈر صحافی کو، بے باک صحافی کو، نہ جھکنے والے نہ بکنے والے اور اپنے نقطہ نظر پر ڈٹ جانے والے صحافی کو لوگ سیلیوٹ کرنے کے لیے اور ان کی جو ان کا کیسکٹ تھا، جو ان کا جنازہ تھا، ان کو کندھا دینے کے لیے لاکھوں لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اور رات گئے تقریباً 3-3:30 بجے رات تک لوگ فاتحہ خوانی کرنے کے لیے، جس شخص کی قبر میں پہلی رات تھی اور اس شخص کی قبر پر درود و سلام بھیجنے کے لیے، فاتحہ کرنے کے لیے لوگ صبح اذانوں کے ٹائم 4:30-5 بجے تک لوگ وہاں پر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور وہاں پر نعرے بازی ہو رہی تھی کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب انقلاب کے نعرے لگ رہے تھے۔ تو ایک تو چہرہ آپ نے یہ دیکھا۔ دوسرا چہرہ خواتین و حضرات آپ نے دیکھا سلیم صافی صاحب کا، کہ آپ نے اگر ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس سنی ہے جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، تو سلیم صافی صاحب نے معذرت کے ساتھ آج تک اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے میں جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا چہرہ یہ ہے جو میں آپ کو اب دکھانے جا رہا ہوں، جو ابھی تک اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں اور ان ایفرٹس میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں لفافی کہتے ہیں، پتہ نہیں ہم لفافی ہیں کہ پھر نہیں ہیں۔ تو دوسرا صحافت کا چہرہ خواتین و حضرات یہ بھی ہے جو آپ نے اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کرتا ہوا چہرہ دیکھا کہ لوگ ہمیں لفافی صحافی کہتے ہیں، آپ بتائیں ہم لفافی ہیں یا پھر نہیں ہیں۔ سر آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ آج بھی اگر یہ ثابت کروانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ لفافی ہیں یا نہیں ہیں، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے اندر جب ایک صحافی بولتا ہے تو اب وہ عوام الناس کے فائدے کی بات کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر جب صحافی بول رہا ہوتا ہے تو عوام الناس کے مسائل پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، جب ایک صحافی بولتا ہے تو اس کے فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف سپیچ کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کو بولنے کی آزادی تو دی گئی ہے، لیکن وہ پاکستان کے مسائل کے حوالے سے سینسیبل گفتگو کرے گا۔ میں چاہے پاکستان تحریک انصاف کے لائک مائنڈڈ صحافیوں کی بات نہیں کر رہا صرف، بلکہ پی ایم ایل این کے اور اوورآل ہر قسم کی صحافی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام الناس کے مسائل کی بات کرے، نہ کہ وہ ایک میڈیا سیل، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے میڈیا سیل کا حصہ بن کے اس کی مینیفیسٹو کو آگے بڑھائے۔ تو سلیم صافی صاحب ابھی تک یہ ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں کہ ہم صحافی ہیں یا پھر نہیں ہیں۔ آپ گوگل سے پوچھ لیں اگر آپ کے نالج میں یہ بات ابھی تک نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، آج آپ میرے کہنے پہ آپ لکھیں کہ لفافہ صحافی، گوگل پر آپ ذرا کمانڈ دیں تو وہاں پر جو شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی تو وہاں پر ان میں حامد میر نمبر 1، عاصمہ شیرازی ہوں گی، وہاں پر جناب والا آپ کے سلیم صافی صاحب ہوں گے، وہاں پر آپ کے منصور علی خان صاحب ہوں گے، وہاں پر آپ کے شاہزیب خان زادہ صاحب ہوں گے، وہاں پر آپ کے کامران شاہد صاحب ہوں گے اور شاہزیب خان زادہ صاحب ہوں گے۔ تو یہ لوگ آپ کے نارملی لفافی صحافی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ تو گوگل تو پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے اور نہ ہی گوگل کا پاکستان کے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی کنسرن ہے۔ یہ عوام الناس کا ایک نیریٹو ہے جو گوگل کے اوپر وہ ڈالتے ہیں، تو یہ لفافہ صحافی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔
کردار صحافیوں کا آیا ہے خواتین و حضرات. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کسی کے نیگیٹو پروپیگنڈے میں آئے بغیر ہم نے حقیقت کی راہ کو تلاش کرنا ہے, ہم نے حقیقت کو دیکھنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا کنٹینرستان جو بنایا گیا ہے نا, وہ اسلام آباد کے اندر بنایا گیا ہے. پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی اتنے کنٹینرز پاکستان کے کیپٹل میں نہیں لگائے گئے. اور ایک کنٹینر کے اوپر دوسرے میں پھر تیسرے کے اوپر چوتھا, 5 روز کا یہ ایک پوری وال بنائی گئی ہے. پھر اس کو خاردار تاروں سے کور کیا گیا ہے, پھر ان کو مٹی سے بھرا گیا ہے. اگر لانگ مارچ کے اندر جیو نیوز اور سما نیوز کی رپورٹنگ کو مانا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب لانگ مارچ کو ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لانگ مارچ کے اندر ایکسپیکٹڈ لوگ ابھی تک نہیں نکلے. تو خواتین و حضرات, اگر لوگ نہیں نکلے تو پھر رانا ثناء اللہ اتنے جو ہے وہ فستائے ہوئے کیوں ہیں, وہ فستائیت کے کیوں شکار ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب بھاگم دوڑ میں کیوں ہیں؟ اور ان کو جناب گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آنسو گیس خریدنے کے لیے اور مظاہرین سے نمٹنے کے لیے شیل خریدنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ 43 کروڑ روپے کا فنڈ پچھلے ہفتے وفاقی حکومت نے دیا تھا. 33 کروڑ روپے کا فنڈ وزارت داخلہ کو ابھی وفاقی حکومت نے دوبارہ دیا ہے. تو یہ سارا فنڈ, یہ کنٹینر, یہ آنسو گیس کی شیل اور یہ تمام تر چیزیں پورے اسلام آباد کو ہائی جیک کس لیے کر دیا گیا ہے؟ تو یہ فستائیت بتاتی ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب ہے جائے گی. ابھی تو جنوبی پنجاب کے قافلے یہاں سے جمعرات سے نکلیں گے, کراچی سے قافلے ابھی نکلے ہوئے ہیں, کے پی کے سے جو قافلے ہیں وہ جمعے کو نکلیں گے خواتین و حضرات. کے پی کے سے گلگت بلتستان کے قافلے جو ہے وہ جمعرات سے نکلیں گے, کشمیر کے قافلے بھی جو ہے وہ جمعرات کو نکلیں گے. تو اگر خان صاحب نے جی ٹی روڈ کی طرف سے ہی مارک کر کے لوگوں کی تعداد دکھانی ہے تو پھر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلانے کا کیا فائدہ؟ سما نیوز سے میری درخواست ہے اور جیو نیوز سے میری درخواست ہے, جی ٹی روڈ کے جو 3 سے 4 جگہوں پر خان صاحب جو وہاں پر رکے ہیں اور جو لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے وہ 10,000 تھے, 12,000 تھے, 15,000 تھے, جتنے بھی تھے. تو آپ لانگ مارچ کو انہی علاقوں پر کنسیڈر نہ کریں, لانگ مارچ پورے پاکستان کا ہے. اب چونکہ آپ نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ سما نیوز علیم خان صاحب کا ہے, اور علیم خان صاحب دیٹ از ویری انفارچونیٹ خواتین و حضرات. اگر ایسا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کو اور فریڈم آف ایکسپریشن کو اپنے میڈیا ہاؤس کو اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے طور پر یوز کرنا ہے تو پھر تو خواتین و حضرات کسی بھی بندے کے پاس اگر 8-10 ارب روپیہ ہے تو وہ پھر اپنا میڈیا چینل خریدے اور اپنے سیاسی مخالفین کو لتاڑنا شروع کر دے. تو جو صحافی میڈیا چینلز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ کیا آپ صحافی کے طور پر کردار ادا کر رہے ہو یا آپ کسی میڈیا چینل کے نوکر کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہو؟ پارس جہاں سے زیب صاحبہ نے جو ہے سما نیوز کو چھوڑ دیا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ لکھے ہوئے کنٹینٹ اور لکھے ہوئے اسکرپٹ کو جو ہے وہ پیش کرنے سے قاصر تھی. انہوں نے معذرت کر لی کہ بے شک آپ مجھے نوکری سے نکال دیں, میں ریزائن کر دیتی ہوں, لیکن جو بات میرے دل میں ہے وہ بات میں کہوں گی. تو پارس جہاں زیب صاحبہ, آپ نے پورے پاکستان میں اپنے قد کو مزید اونچا کیا ہے. آپ پہلے آلریڈی ایک بڑی منجی ہوئی نپی تلی اور قداور جرنلسٹ ہیں, پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ نے اپنے جرنلزم میں ترقی کی مزید منزلیں آپ نے مزید پانی ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ ایسی حق اور سچ کی آواز پیدا کریں. جیو نیوز اور سما نیوز جو پراپاگنڈا کر رہا ہے وہ پراپاگنڈا کر رہے ہیں. انڈین میڈیا جو ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان کی تحریک انصاف کی جو آپس میں پولیٹیکل کنفرنٹریشن ہے اس کو جو رپورٹ کر رہا ہے, اس کنفرنٹریشن کو جو ہے وہ سما نیوز اور جیو نیوز عمران خان صاحب کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں. اور اگینسٹ کیسے یوز کر رہے ہیں؟ صدف نعیم کو جیسے جیو نیوز اور سما نیوز نے نیگیٹیولی رپورٹ کیا, انڈیا کے ٹی وی چینلز نے بھی خواتین و حضرات بالکل ویسا ہی رپورٹ کیا. اب سما نیوز جو صبح سے رپورٹ کر رہا تھا وہ رپورٹ یہ کر رہا تھا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ کسی سازش کے تحت حادثہ ہوا ہے, یہ حادثہ کروایا گیا ہے. تو اب نیریٹو یہ چلا رہے ہیں کہ صدف نعیم کے جو ورثاء ہیں ان سے زبردستی جو ہے وہ ایک ویل کے طور پر لکھوا دیا گیا ہے کہ ہم یہ جو حادثہ ہے اس کی کسی بھی قسم کی انکوائری نہیں چاہتے, اور زدو کوپ کر کے اور جو ان کے ورثاء ہیں ان کو رشوت دے کر, ان کو ڈرا کر دھمکا کر ان سے جو ہے وہ ایک سٹامپ پیپر پر سائن لے لیے گئے ہیں کہ تاکہ جو ہے صدف نعیم کے ورثاء پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کر سکیں. یہ اتنے پاگل لوگ ہیں, مطلب یہ جو اسٹامپ آج سائن کروا رہے تھے وہ اسٹامپ نہیں تھا, وہ پولیس کی ایک رپورٹ تھی جس میں پولیس چاہ رہی تھی کہ ہم صدف نعیم کا پوسٹ مارٹم کریں. تو اس رپورٹ کو جو ہے وہ مسترد کر دیا, اس آفر کو
کو مسترد کر دیا صدف نعیم کے ورثاء نے. چونکہ یہ ایک بڑا کلیئر اینڈ کٹ حادثے کی فوٹیج آپ کے سامنے ہے, کلیئر اینڈ کٹ ایک حادثہ تھا, تو اس کو نیگیٹو رنگ دینے کی پوری کوشش کی سنما نیوز کی طرف سے. تو میرے خیال میں عوام الناس اتنی پاگل نہیں ہے, وہ سب سمجھتے ہیں کہ علیم خان اس چینل کو ٹیکل کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں امن پسند لوگ ہیں, حادثات ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ لانگ مارچ, اس میں جو پاکستانی بچے, بیٹے, بزرگ, نوجوان جو اس لانگ مارچ میں شریک ہیں یا خواہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لانگ مارچ میں وہ شریک ہوتے ہیں, تو وہ تو ایک عوام کے طور پر نکلتے ہیں. تو اللہ تمام تر لوگوں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی, سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور جو اس ملک کے اندر نیگیٹو پراپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, اللہ پاک ان سے بھی آنی ہاتھوں سے نمٹے, اور ان کو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت دے. چونکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ لوگ نہیں بول رہے, یہ لوگ شاید کسی اور کے ایجنڈے کے تحت بول رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو وہ کس کا ایجنڈا ہے. اور خواتین و حضرات, اب ان کی نیگیٹیوٹی کی انتہا دیکھیں. میں آپ کو جیو نیوز کی کچھ فوٹیجز میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جنریٹر جو ہے وہ خراب ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے کینٹینر کا, جو لانگ مارچ کے اندر خان صاحب جس کو کیری کر رہے ہیں. تو اسد عمر صاحب جنریٹر کے حوالے سے کچھ ایسے اشارے کر رہے تھے اور وہ تھوڑا ایگریسو بول رہے تھے. تو جو جیو نیوز لانگ مارچ کو دکھا ہی نہیں رہا تھا, انہوں نے فوراً سے وہ فوٹیج لی اور جا کر میڈیا پر اپنے چینل پر وائرل کر دی کہ دیکھیں جی خان صاحب کے لوگ نہیں آئے. تو اسد عمر صاحب جو ہے وہ لاہور کی قیادت کے اوپر برہم ہے اور ان سے لڑائی کر رہے, اور ان کے آپس میں اختلاف ہو گئے, بلا 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 پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے. ایک اور فوٹیج جس میں فیصل جاوید صاحب سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو لاہور کے صدر ہیں حماد اظہر صاحب, انہوں نے مائک لیا تو اس فوٹیج کو فوراً انہوں نے وائرل کر دیا کہ فیصل جاوید صاحب اور حماد اظہر صاحب کے آپس میں لڑائی ہو گئی. اور خدا کا واسطہ ہے, اگر آپ پازیٹیو چیزیں نہیں دکھا سکتے, اگر آپ کو لانگ مارچ ہضم نہیں ہو رہا, تو اپنی مزید بدنامی نہ کریں. چونکہ عوام الناس آپ دونوں میڈیا چینلز کے بارے میں خواتین و حضرات بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ آپ فرام دا ڈے فرسٹ سے لے کر آج تک آپ کن کی زبان بول رہے ہیں. میر شکیل الرحمان صاحب اور عبدالعلیم خان صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے سب سے بڑے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں. اور معذرت کے ساتھ دیٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کے اندر یہ بڑے میڈیا ہاؤسز کے مالک ہیں. تو ارشد شریف بھی خواتین و حضرات اس دنیا سے گیا ہے. ان تمام تر صافی برادریوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مر تو جانا ہے. دیکھیں دنیا میں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے نے جانا ہے. آپ نے کس شناخت کے تحت جانا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. چاہے آپ چاہیں تو اپنے آپ کو ایک ہیرو کے طور پر ثابت کر دیں, اگر آپ چاہیں تو اپنے آپ کو زیرو کے طور پر ثابت کر دیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. خواتین و حضرات, یہ جتنے بھی چینلز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو کور نہیں کر رہے, یہ وہ تمام تر چینلز ہیں جن کے صحافی شاید مستقبل میں اپنے آپ کو کوسیں گے کہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ میڈیا چینلز کی بات مان کر اپنی آزادی رائے کی جو ہمارے اندر کی آواز تھی نا, اس کو ہم نے دبا کر رکھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. فردر جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ.